بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس۔ جی تو ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس کیا ہے، اس کی تفصیلات جانتے ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو وکلا برادری کی طرف سے اور چند جو اس میں شرپسند تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے، شیشے توڑے ہیں، اور جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے چیمبر پر جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ایک تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کے حوالے سے میں پہلے اس کا تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر ہم بات کریں گے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے، جو مقدمہ درج ہوا ہے، جو کارروائیاں ہوئی ہیں، توہین عدالت بھی، لائسنس معطلی بھی، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رات کو ایک ڈپٹی کمشنر کی طرف سے جو اسلام آباد ہیں انہوں نے CDA کو حکم دیا اور 4 سے 5 چیمبرز تھے جو پارکنگ میں، جو عدالتوں کی پارکنگ ہے اس میں وہ چیمبرز تھے، اور ان چیمبرز کی وجہ سے وہاں پر جو پارکنگ ہے اس کا کوئی ایشو آ رہا تھا، تو اس پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے ڈائریکٹ دھاوا بولا، اور دھاوا بول کے انہوں نے وہ جو چیمبرز تھے ان کا آپریشن کر کے ان کو مسمار کر دیا۔ اب اس کے بارے میں جو وکلا وہاں کی قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ غیر قانونی تھے یا DCO کو کوئی وہاں پر ایشو تھا تو DC اسلام آباد ایک دفعہ ہم سے میٹنگ کر لیتا، اور میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ سارا کچھ کرتے۔ جب صبح کچہری میں F8 کچہری میں یہ معاملہ ہوا، F8 کچہری میں وکلا آئے جن کے چیمبرز تھے، ان کے وہاں پر فائلیں پڑی تھیں، کتابیں پڑی تھیں، جب دیکھا انہوں نے کہ ہر چیز بکھری پڑی ہے تو وہاں سے پھر وہ جو مشتعل ہوئے، اور مشتعل ہونے میں پھر آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے عناصر ہوتے ہیں، وہ اس کا حصہ بنے، اور وہ حصہ بن کے وہ معاملہ پھر بگڑتے پہلے F8 کچہری میں، پھر سیشن جو عدالت ہے اسلام آباد کی وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، اور وہ معاملہ چلتے چلتے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہنگامہ آرائی ہے وہ شدید ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو سائلین ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، جو ملحقہ راستے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور پولیس نہیں تھی کیونکہ ہماری سیکیورٹی کی تو یہ حالت ہے یہاں لاہور میں آج 5ویں دفعہ سیشن جو ججز کا گیٹ ہے وہاں سے 3 لوگ اسلحہ بردار پکڑے گئے ہیں، تو یہ ایک چل پڑا ہے، اور پولیس کی نالائکی دیکھیں، اور پھر پولیس کہتی ہے کہ ہم نے بڑی کارروائی کی ہے اور گیٹ سے ہم نے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا کہ بھائی وہ گیٹ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ 5ویں دفعہ اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ پیچھے سے خراب ہے، اور اس معاملے کو دیکھنا ہے، یا ہر دفعہ 3 لوگ آتے ہیں آپ آرام سے ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتاری کے بعد نہیں پتہ کہ وہ ان کا کیا بنتا ہے، ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، وہ کیوں ہر تیسرے دن اسلحہ لے کر عدالتوں میں گھسنا چاہتے ہیں۔ تو یہی حالات تھے اسلام آباد پولیس کے، وہ وہاں پر نہیں تھی، جو اسپیشل سیکیورٹی ہوتی ہے ججز کی وہ وہاں پر نہیں تھی، اور وہاں پر جو ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور معاملہ خراب ہو گیا۔ جب یہ سارا ہنگامہ ہوا پھر یہ معاملہ میڈیا پر چلنا شروع ہو گیا، تو اس پر جو دوسری طرف جو وکلا قیادت تھی، وکلا قیادت تو بیسیکلی ابھی تک خاموش ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، کوئی ان کی طرف سے ریاکشن نہیں آیا، اور یہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو بار کونسلز ہیں یہ مافیا کو ریپرزینٹ تو ضرور کرتی ہیں، وکلا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، نہیں تو آج نہ یہ معاملہ وہ ہونے دیتی، وہ خود اس کو سنبھال لیتی۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی 10 چیمبر گر گئے تھے تو وہ وہاں پر وکلا کو جو چیمبرز جو گرے ہیں ان کو وہ خود کہتی کہ بار کونسل کیا ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، یہ کہتے کہ ہم آپ کو الگ جگہ پر ہم میٹنگ کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو الگ سے بنا کر دیں گے، جو چیمبرز ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے ایشوز کو حل کریں گے، ہم آپ کا گریوینس پورا کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جاتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کس نے چیمبرز گرائے ہیں، اگر وہ غیر قانونی طریقے سے گرائے ہیں ہم ان کے خلاف FIR کروائیں گے، ہر ایکشن لیا جا سکتا تھا اگر قیادت ہوتی، لیکن بدقسمتی ہے کہ قیادت نہیں ہے، اور جو قیادت ہے وہ مافیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ وکلا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ جیسے مختلف ہم دیکھتے ہیں شعبہ زندگی میں جو یونینز بن چکی ہیں یا ایسوسیشنز ہیں، تو جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بیسیکلی اس جو کمیونٹی کی وہ کو لیڈ نہیں کرتے، وہ خاص طرح کی ایک مینٹیلٹی اور خاص طرح کے جو سیاسی گروپس ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے،
جب یہ معاملہ خراب ہوتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ وکلا قیادت کو بار کونسل میں جو ہے اپنا بار روم میں بٹھاتے ہیں، وہاں پر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت وکلا گرفتار ہو گئے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فون کر کے وہ ان وکلا کو بھی جو گرفتار تھے ان کی گرفتاری کے خلاف بھی SSP کو حکم جاری کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب اس میں جو زیادہ خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیمبر ہے جو وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، اس کی وجہ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کافی ناراض ہوئے، کافی برہم ہوئے، کیونکہ میڈیا یہ خبریں چلا رہا تھا کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو محصور کر دیا گیا ہے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے، باقی ججز کو کمروں میں بند کر دیا گیا۔ یہ میڈیا پر تو چلتی رہی خبریں۔ اب اس کی وجہ سے پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس صاحب نے بلایا، گلزار صاحب نے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بڑے تھے ان کو بھی بلایا گیا، جو بار ایسوسیشن کے بڑے تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بند کروا دیا بلکہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کو بھی بند کروا دیا کہ تا حکم ثانی کوئی کام نہیں ہوگا، اور عدالتیں بند کر دی گئی ہیں۔ ساتھ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو اس سارے معاملے میں ملوث تھے اور جو ساری چیزوں کو مینج کر رہے تھے۔ جب جسٹس گلزار صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس میٹنگ میں پھر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پہلے تو سارا واقعہ سنا، اور چیف جسٹس صاحب نے کیونکہ نوٹس لیا تھا، چیف جسٹس صاحب نے پہلے ساری کہانی سنی کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، اس میں جو ہے جو DC ہے اسلام آباد کا ان کا کیا کردار ہے، کیونکہ وکلا کی طرف سے بھی مطالبات سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ DC کا تبادلہ کیا جائے، سیشن جج کا تبادلہ کیا جائے، اور جو گرائے گئے ہیں چیمبرز وہ دوبارہ بنا کے دیے جائیں، 5 لاکھ روپے ہر وکیل کو دیا جائے جو جن کے چیمبرز گرائے گئے ہیں، جو ان کا سامان کا نقصان ہوا ہے۔ یہ مطالبات تھے اب وکلا قیادت کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے حکم جاری کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کی بنیاد پر مقدمہ درج ہو گیا ہے، FIR درج ہوئی ہے، سارا دن ہوتا رہا، FIR شام میں درج ہوتی ہے، اور FIR درج ہونے کے بعد جو وکلاء ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی اب چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس میں ساتھ توہین عدالت کی الگ سے کارروائی کا حکم جاری ہوا ہے کہ ان وکلاء کے خلاف، یہ 21 وکلاء ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا جو حکم جاری ہوا ہے، اور انہی 21 کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ ریفرنس فائل کرنے لگی ہے، ریفرنس بھیجنے لگی ہے پنجاب بار کونسل کو اور اسلام آباد بار کونسل کو کہ ان وکلاء کے جو لائسنس ہیں وہ معطل کیے جائیں جو اس سارے معاملے میں ملوث تھے۔ اب اس میں ذمہ داری تو بنتی تھی پاکستان بار کونسل کی، پنجاب بار کونسل کی، اسلام آباد بار کونسل کی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی۔ ہمارے افریدی صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، وہ اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو معاملہ ہو اس میں تو وہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور کیسز میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا بولنا بنتا تھا کہ آپ کا پورا پروفیشن برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور اس کا دن بدن وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی لاہ عمل بنائیں، کوئی قیادت لاہ عمل بنائے، قیادت اپنے لوگوں کو خود سنبھالے، ان کو قابو میں رکھے، یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے جیسے جو ینگسٹرز وکلاء ہیں وہ ڈسارٹ ہوتے جا رہے ہیں، بار کونسلز کے جو کارکردگی ہے اس سے بھی ڈسارٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو دن بدن ہمارے پروفیشن میں اس طرح کی جو خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور اس طرح جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سے پورا پروفیشن یہ دن بدن زوال اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہماری بار کونسلز اور ہماری جو قیادت ہے ان کو سوائے سیاسی کرپٹ ایلیٹ کی خدمت کے کوئی کام نہیں ہے، سوائے ان کی خاطر عدالتوں میں پیش ہونا۔ ایک سیاسی لیڈر کی ضمانت لگی ہو یا اس کا ٹرائل لگا ہو تو پوری بار کونسلز کی ہماری لائن پیچھے لگی ہوتی ہے جو وہاں حاضری لگوانے جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ کبھی نوجوان وکلاء کے ایشو پر بات کریں، مجال ہے کہ کبھی وہ وکلاء کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں، جو یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے یہ پروفیشن اس کے بارے میں کوئی بات کریں، اس کی بہتری کے لیے کوئی بات کریں، کوئی ٹریننگ ورکشاپ کریں، کوئی جو لا کالجز ہیں جس طرح کے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں وہاں پر کوئی اچھی کوئی اکیڈمیز کا ہو کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ تو یہ ساری ذمہ داری
جیسے قوموں کی تربیت ہوتی ہے اور قومیں تیار کی جاتی ہیں، اس وقت بھی اگر بار کونسلز نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور بار کونسلز میں پروفیشنل لوگ نہ آئے اور بار کونسلز مافیا کے ہاتھ ایسے ہی جکڑی رہیں، تو پھر کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ پھر یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جو حالات ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بار کونسلز اب اپنا کردار ادا کریں گی اور اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، بجائے اس کے کہ اب مقدمات درج ہوں اور کل پورے پاکستان کو بند کر دیا جائے اور پورے پاکستان کی عدالتوں کو بند کر دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل ہو اور اس کا کوئی پرماننٹ اب مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا ہماری قیادت کو، اور یہ بار کونسلز کی قیادت ہی کر سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔